مسجد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء وعلى آلہ واصحابہ فی السراء والضراء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر القرون قرنی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المکین الکریم الرؤوف الرحیم یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں خبا امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر پہلے آمین بولے پھر اپنی دل کو مدینے کی طرف لگائیں اور محبت سے مسکرا کر کے درود شریف بلند آواز سے پڑھ کر سنائیں اور جیسے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ زور سے بولیں زور سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ زور سے وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ بار بار کہیں سبحان اللہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ حضور کی محبت میں خود بولے گا کتنا پیارا آپ نے شعر سنا مگر حقیقت میں ایسے نہیں جیسے سننے کا حق ہوتا ہے علامہ مہدی علیہ الرحمہ شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ نبی کا ذکر سن کر جس سینے میں ٹھنڈک نہ پڑے وہ غور کرے کہ میرے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں ہے اس لیے کہ اگر مومن کا دل ہو تو حضور کی تعریف سن کر دل مچلتا ضرور ہے جس کا دل نہ مچلے حضور کی تعریف سن کر وہ غور کرے کہ کہیں میرا دل ایسا تو نہیں کہ مومن کا دل نہیں ہے بیٹھ کر مسکرائیں اور اگلا شعر سنیں بولے سبحان اللہ مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو زندہ باد مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو نور کا پیکر بنایا ہے تن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو قیامت کا میدان ہوگا سبحان اللہ اچھا غدر پور میں لوگ تقریر میں پیسے دیتے ہیں کیا بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بڑی عجیب دعا کروا رہے ہیں تو یہ دعا اس لیے کروا رہا ہوں الحمدللہ کہ بہترین ایک ادارہ چل رہا ہے اسی تقریر کے اللہ نے اس توسل سے مجھ سے یہ دین کا کام لیا میری بڑی قسمت ہے خوش قسمتی ہے میری کہ ماشاءاللہ اس ادارے میں 4 لوگ پڑھا رہے ہیں اور رابعہ جماعت تک کی پڑھائی ہو رہی ہے سبحان اللہ اللہ علامہ مفتی محمد جان صاحب قبلہ اہل سنت اللہ اکبر
मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत का मैदान होगा और मेरा रब फरमाएगा, मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला नमाजियों को तू ले ले, आबिदों को तू ले ले, जाहिदों को तू ले ले, मुत्तकियों को परहेजगारों को तू ले ले। मेरे आका अर्ज करेंगे, मगर मौला मेरे दामन में मेरे गुनहगार उम्मतियों को छुपने की जगह दे दे। के ताजदार कहते हैं कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरी खुश नसीबी के सुभान अल्लाह, मेरी तकरीर के दौरान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान साहिब क़िबला ढक्की अभी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। और अब मैं अपनी नीयत ये करूं कि मैं अब तकरीर नहीं बल्कि मैं एक जिम्मेदार उलमा को मैं सबक सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस सबक में कोई गलती आएगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत के ढकिया में जाना था 11 की शाम में, बारिश शदीद होने की वजह से जाना नहीं हुआ। उसमें हुजूर सरकार ताजुल शरीयत के बरादर आपके भाई हुजूर मन्नानी भी अभी तशरीफ लाए थे। यानी सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आगे चले, आईना भी देख कर हैरान है जिनको आए हैं। नहीं बोलेंगे? बड़ा अच्छा माहौल बना लिया आपने, बस बोलने का मिजाज और बना ले। अच्छा, कुछ जगह ये माहौल होता है कि लोग खामोशी से सुनते हैं, मगर खामोशी से डर लगता है कि लोग ऐसा लगता है बहुत से इतनी घूर घूर के देखते हैं जैसे कि बस ये लड़ नहीं पाते। नहीं तो मुस्कुरा कर जब सुनते तो माशाअल्लाह फिर खुद को खुद मून बन जाता है। आईना भी देख कर हैरान है जिनको आए हैं। आईना तो जानते ना किसे कहते हैं? नौजवान तो नहीं जानते होंगे आईना, क्योंकि देखते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत देखते हैं, और खासकर शादी के मौके पर तो बहुत ही देखते हैं। एक बाल भी अगर इधर से उधर हो जाए तो ये फौरन शीशे के सामने ही आ कैसे गए इधर उधर। आईना भी देखकर हैरान है जिनको आए हैं, वो शफीए आसिया फखरे रसूल आए हैं। वो शफीए आसिया फखरे रसूल आए हैं, रहमतल लिल आलमीन महबूब यज़्दा आए हैं। रहमतल लिल आलमीन महबूब यज़्दा आए हैं। ऐ मेरे आका अलैहि तहय्युत वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत फरमाते हैं कि आँख खोलो, गम से दो, देखो वो गिरिया आए हैं, लोह दिल से नक्श गम अब तो मिटाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका की अम्मी का नाम बताइए जोर से। हजरते सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के जिन भाइयों की आवाज निकली, अल्लाह ताला उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बना दे, और जिनकी नहीं निकली अल्लाह ताला उन्हें इल्म दीन से मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ जनाबे आमना खातून के नूरे नजर, आप हैं शम्सुद दुहा बदरुद्दुजा खैरुल बशर। बारे किसिया से हुआ जाता है अब हाले दिगर, सरबरे की लीजिए अपने नातवानों की खबर। नफ्स शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे, जुमला असलाफ अकाबिर और असहाबे उलूम कर चुके हैं बार पीके, कर चुके हैं। जलसा किस निस्बत से है? जरा जोर से बोले ना। जुमला असलाफ अकाबिर और असहाबे उलूम कर चुके हैं बारहवीं की जश्न को जायज रुकू, इसलिए तो कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम हश्र
तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन। कुरान ने जिनको कहा बन के आए हैं मेरे आका सरापा मौजज़ा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, तब मैं जब तक तुम्हें जिक्र उनका सुनाते सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलबे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताले शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा मुझे जल्दी से एक बात बताइए, बीच में से कोई उठकर भागेंगे तो नहीं? मेरे बाद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे। मेरी गुजारिश है कि तकरीर के बाद भी माहौल ख़राब ना करें, वरना हजरत की ज़ुबान से अगर कुछ निकल गया मेरा सारा मामला ख़राब हो जाएगा, और दुआ निकल गई तो ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। कोई जाएगा तो नहीं, और वैसे चला भी गया तो हमारा बिगाड़ करेगा जी, नुकसान अपना ही करना है। जाएंगे तो नहीं? पक्का है? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमारी सरहद से जो जलसे की है अगर कोई चला जाए मेरे मौला, अगर कोई दुनिया से चला जाए धोखे से भी उठ के तो फिर वो वापस आ जाए। आमीन। हमें मुस्कुराना जो है हुजूर की सुन्नत है, कहा लगा कर हंसना ही जायज नहीं है। मैंने कह अल्लाह सलामत रखे। आप सोच रहे थे बदुआ देंगे, यार हम रात में अपनी जान हथेली पे चलकर इतनी दूर दूर जाते हैं तो बदुआ देने थोड़ी जाते हैं, दुआ देने जाते हैं। मैंने कह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और नहीं के बोले या रसूल अल्लाह। मैं चंद शेख तरन्नुम में पढ़ के देख लूं जी। वैसे आज 17 रबीउल अव्वल शरीफ हो गई, मुतवातिर बोलने की वजह से अगर मैं ज्यादा उठा के शेर कारी मुबारक साहब की तरह माशाल्लाह, ये तो इनके फेफड़े नहीं है बल्कि चक्की का पार्ट है, बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह ये पढ़ते हैं। तो मैं इतना नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इतना उठा लिया तो कहीं मैं ही न उठ जाऊंगा। मैं बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा करें, बोले सुभान अल्लाह। जिक्र उनका करो करीने से, जिक्र उनका करो करीने से, जिक्र उनका करो करीने से, जिक्र उनका करो करीने से। आपने अगर इस्तेमाल अच्छा नहीं किया शेर का तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। जिक्र उनका करो करीने से, 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 जिक्र उनका करो करीने से। वो चले वो चले वो चले आएंगे मदीने से, 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 वो चले आएंगे मदीने से। अल्लाह सलामत रखे। आपने पहला शेर बहुत अच्छा सुना, मैं दूसरा पढ़ के देख लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा यही ज्यादा अच्छा लग रहा तो दोबारा पढ़े जाऊँ फिर ये? सुभान अल्लाह सलामत रखे, बोले सुभान अल्लाह। बीच बीच में थोड़ी सी ऐसी बातें होती रहे ताकि आप बेदार रहे कि बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, बाग जन्नत बाग जन्नत बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, 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 बाग जन्नत भी गुस्ल करती है। मेरे सरकार के पसीने से, मेरे
میرے سرکار کے پسینے سے، میرے سرکار کے پسینے سے۔ اب اگلا جو شعر آپ سننے والے ہیں وہ میرے آقا میرے پیر و مرشد حضور سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ سبحان اللہ۔ آپ یعنی ان شعروں کو جب سنیں تو صحیح سے ان کا استقبال کریں اور اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں پر 2-3 شعر تک پڑھنے تک یہ آپ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں، ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کے ان شعروں کا استقبال کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لہر کر بولیں یا رسول اللہ۔ دور ہے دل رہے مدینے سے، 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 موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور اللہ تعالی ہمیں بہت جلد میرے آقا کے روزے کی حاضری نصیب کی، مگر آئیے آج ہواؤں سے فضاؤں سے عریضہ پیش کریں جو میرے سرکار تو جانتا جو شریعہ بدر طریقہ نے پیش کیا، کیا ان سے میرا سلام کہہ دینا، 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 جا کے تو سما کرینے سے، جا کے تو سما کرینے سے، جا کے تو سما کرینے سے، اور ذکر میلاد کرتے ہیں سنی، بزم میلاد کرتے ہیں سنی، ذکر میلاد کرتے ہیں سنی، ذکر میلاد کرتے ہیں سنی، ذکر میلاد کرتے ہیں سنی، کوئی مر جائے جل کے کینے سے، مر جائے جل کے کینے سے، کوئی مر جائے جل کے کینے سے، اس تجلی کے سامنے اختر، 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 دل کو آنے لگے پسینے سے، دل کو آنے لگے پسینے سے، دل کو آنے لگے پسینے سے۔ میرا اور آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، محبوب مجھے قسم ہے تمہارے زمانے کی، ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ آئیے ذرا حضور کے زمانے پر بات کریں اور آپ سب کی توجہ میری طرف رہے، نظر میری طرف اور دل مدینے کی طرف رہے، تو انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور مجھے سنانے میں بھی مزہ آئے گا۔ بس لوگوں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اور لے آئے اور ذرا مسکرا کے بولتے رہے سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی۔ اس اللہ اکبر والعصر کی کسی نے تفسیر سمجھی، اللہ اکبر کچھ مراد لیا، کسی نے کچھ مراد لیا، کسی نے نماز عصر کا وقت مراد لیا، کسی نے شام کا وقت مراد لیا، مگر اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا محبوب مجھے قسم ہے تمہارے زمانے کی۔ سے پوچھے اے مولا پیدا تو آدم بھی ہوئے، ان کے زمانے کے قسم کو یاد کیوں نہیں کیا گیا؟ بولتے رہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے علماء
उलमा से पूछे, अकाबिरीन से पूछे, मुजद्दिदीन से पूछे, मुफस्सिरीन से पूछे। अल्लाहु अकबर। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जाने अल्लाहु अकबर मोहम्मद जान साहिब क़िबला से पूछे, आप उलमा से पूछे, हजरत जरा ये बताएं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़माने की कसम क्यों याद फरमाया? पैदा तो आदम भी हुए, पैदा तो शीश भी हुए, पैदा तो याकूब भी हुए, पैदा तो मूसा भी हुए, पैदा तो ईसा भी हुए, पैदा तो 1,24,000 कमोबे शम्बिया भी हुए, मगर फिर अल्लाह ने अपने हबीब के ज़माने की कसम को क्यों याद फरमाया? जरा आप हमें बताएं तो सही, अल्लाह ने अपने हबीब के ज़माने की कसम को क्यों याद फरमाया? तो ये आपको बताएंगे। यकीनन पैदा तो सब हुए, मगर जिस अंदाज से जाने कायनात पैदा हुए, इस अंदाज से कोई पैदा नहीं हुआ। न रोए जमीन में मेरे आका से पहले कोई इस अंदाज से आया, न सुबह क़यामत तक कोई आ सकता है। आप कहेंगे मौलाना नबी के आने का अंदाज क्या है? तो मैं कहूँ कि पैदा होने की बात तो अलग है। आइए जरा हुजूर जब अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जबकि थोड़े से लम्हात को आप मुलाहिदा करें। ऐ मेरे आका के दीवानों, और जल्दी से मुझे बताएं मेरे आका जाने कायनात, रसूले कायनात, वजह तख्लीक कायनात, प्यारे आका की जब अम्मी हजरत आमना और मेरे आका के अब्बू हजरत अब्दुल्ला का जो निकाह हुआ, वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? जुमेरात का दिन था। सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था? जुमेरात का दिन था। मेरे आका की अम्मी का जब मेरे आका के अब्बू से निकाह हुआ, जुमेरात का दिन था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शबे जुमा हजरत अब्दुल्ला ने मुलाकात फरमाई मेरे आका की अम्मी से, और मुलाकात करने के बाद तवज्जो से, बहुत प्यारा सुनने आप, बस ऐसे ही अपना मिजाज बनाए रखें। मेरे आका की अम्मी से मेरे आका के अब्बू ने जब मुलाकात फरमाई शबे जुमा, और वो मुलाकात जिससे इंसान माँ और बाप बनते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर की अम्मी जब सुबह को बिस्तर से उठी तो जिस तरफ भी जाती है वो जगह खुशबू से महकती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू से महकती चली जाती है। मेरे पैगंबर की दादी ने पूछा, बेटी आमना तुमने ऐसी खुशबू क्यों लगाई? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा नबी के दादा जान ने, बेटी आमना तुमने ऐसी खुशबू क्यों लगाई? कि सारा अगर खुशबू से मुअत्तर। मेरे आका की अम्मी फरमाती है मैंने कोई इतर नहीं लगाया, न जाने मुझ पर किसने सहर कर दिया है, जादू कर दिया है, पता नहीं मेरे बदन से खुशबू इसलिए आ रही है शायद। अल-मुख्तसर मेरे आका की दादी ने फरमाया, बेटी आमना लो ये मस्कीदा लो और जाकर से कुएं से पानी भर के लेकर के आओ। मेरे आका की अम्मी ने वो बर्तन लिया और लेने के बाद कुएं के करीब पहुंची। जैसे कुएं के करीब गई दिल में ख्याल आया, जरा देखो तो सही कि कुएं का पानी कितनी नीचे है। जैसे कुएं के पानी पर नजर टच हुई, पानी नजर से मिलते ही ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने बगैर डोल के बगैर रस्सी के पानी को भरा और भरने के बाद चली, और औरतों ने कहा आमना एक मर्तबा और देख लो ताकि हमारा भी काम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने तो पानी भर के चल पड़ी बगैर डोल रस्सी के, पानी फिर वहीं पहुंच गया। आमना एक मर्तबा और देखो ना। चूंकि औरतों का एक मिजाज होता है, मैं चिढ़ाता नहीं, जो बात है वो बता रहा हूँ। औरतों का मिजाज होता है थोड़ा सा इनमें होड़ बहुत होती है। मैंने बहुत सारों को ये भी कहते सुना है कि ये मैयत पर रोती भी बराबर रहती है, और आपस में एक दूसरे से कपड़े के रेट भी बराबर पहुंचती है। जी, कितने का लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये होड़ के मामलात बड़े चलते हैं। बहरे आगे चले, मुस्कुरा के बोला या रसूल अल्लाह एक मर्तबा और देख लो ताकि हमारा भी काम हो जाए। मेरे पैगंबर की अम्मी ने जब कुएं में जा करके देखा तो पानी ऊपर आ गया। तमाम औरतों ने बगैर डोल रस्सी के पानी को भरा। मेरे आका की अम्मी हैरत में पड़ गई, या अल्लाह ये हो क्या रहा है?
کبھی بدن سے خوشبو آتی ہے، کبھی پیر کے نیچے کنکڑا کر کے موم بن جاتی ہے۔ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی نظر سے پانی ملتے ہی کاٹ پانی ہوئے کی تیسے اٹھ کر کے اوپر آ جاتا ہے، چونکہ کسی بھی ماں کو فوراً یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب کچھ ایام کچھ دن گزرتے تبھی اسے پتہ چلتا ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے پیغمبر کی امی جب رات کو بستر پر آئی، آنکھ لگی، اللہ اکبر، جب میں بے خواب ہوئی تو خواب میں ایک سفید ریش والے بزرگ کو خواب میں دیکھا، جن کی زلفیں بھی سفید ہے، سبحان اللہ، جن کی داڑھی کے رنگ ریش مبارک بھی سفید ہے، سبحان اللہ، جن کی بمیں مبارک بھی سفید ہے۔ فرمایا آمنہ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ عرض کیا حضرت آمنہ نے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں؟ فرمایا آمنہ میں وہ ہوں جسے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، میں وہ دنیا جسے ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اے آمنہ جب تم بستر سے اٹھی تو خوشبو آ رہی تھی، پیر کے نیچے کنکر آ گئی، موم بن گئی، آمنہ کنویں پر گئی تو پانی اوپر آ گیا۔ آمنہ یہ تمہارا کمال نہیں، جلدی جلدی آقا کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، جو کہ آگے بھی چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے آمنہ یہ تمہارا کمال نہیں کہ تمہارے بدن سے خوشبو آتی ہے، پیر کے نیچے کنکر آ کر کے موم بن جاتی ہے، آمنہ کنویں کا پانی تہ سے اٹھ کر کے اوپر آ جاتا ہے، آمنہ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ کمال آمنہ تمہارے لگتے جگر کا ہے، یعنی اللہ کے حبیب کا ہے۔ تمہارے شکم میں قرب کا حبیب آ گیا، جس کے صدقے سے اللہ نے زمین بنائی ہے، وہ حبیب آ گیا تمہارے شکم میں، جس کے صدقے سے اللہ نے آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، ستارے بنائے، عرش کرسی لوح قلم بنائے۔ آدم کا آنا اسی کے صدقے میں تھا، شیس کا آنا اسی کے صدقے میں تھا، یعقوب کا آنا اسی کے صدقے میں تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا اسی کے صدقے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے شکم میں اللہ کے حبیب کا نور آ گیا ہے، یہ اس نور کا کمال ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ عظمت برکت سعادت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی، تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں، چلیں تھوڑا سا اور آگے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا آقا کا میلاد پڑھ لیں، سبحان اللہ، کیونکہ جلسہ میلاد مصطفیٰ پر ہی ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی۔ یاد کتنا پیارا زمانہ ہوگا میرے پیغمبر کا کہ جس زمانے کی اللہ قسم یاد کرتا ہے۔ حبیب قسم ہے تمہارے زمانے کی، قسم ہے تمہارے زمانے کی۔ اب علماء سے پوچھے ذرا یہ بتائیں نبی کے زمانے میں ایسا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اپنے حبیب کے زمانے کی قسم کو یاد فرمایا؟ تو جلدی توجہ میری طرف کریں، اللہ اکبر، جلدی اور توجہ قریب کریں۔ یعنی میں سوچتا ہوں ہر 2 منٹ ہر 3 منٹ میں ایک نئی بات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچ جائے، آپ اس اپنے تختی دل پر نوٹ کر کے لے کے جائیں۔ توجہ جلدی سے پھر میری طرف قریب کریں۔ ہم نے پوچھا اللہ اکبر ان علماء سے، مفسرین سے، ذرا یہ بتائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم کو کیوں یاد فرمایا؟ تو توجہ سے جملہ سنیں، اللہ اکبر۔ آپ اکثر دیکھا ہوگا یا تو بچے رات میں پیدا ہوتے ہیں یا دن میں پیدا ہوتے ہیں، یا رات میں یا دن میں، مگر جانے کائنات رسول کائنات کا ذرا زمانہ دیکھیں، رب کی عزت کی قسم، میرا پیغمبر نہ رات میں پیدا ہوا نہ دن میں پیدا ہوا۔ اگر رات میں نہیں دن میں پیدا ہوئے ہوتے تو رات دن کو تانا دیتی، یعنی دن رات کو تانا دیتا کہ تیرے اندر کیوں آتے اللہ کے حبیب، تو پہلے گالی تھی، میرے اندر یہ آنا تھا۔ اگر آقا رات میں پیدا ہو جاتے تو رات دن کو تانا دیتی کہ تم تیرے اندر کیوں آتے، یہ تو میرے اندر ہی آنے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نہ دن میں آئے نہ رات میں آئے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ ذرا اللہ اکبر ان خطرپور کے غیور مسلمانوں کو ان یہ پتہ چل جائے کہ آپ آنی نہ دن میں آئے نہ رات میں آئے، رات جا رہی
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے قسم تمہارے زمانے کی توجہ سے آگے سنیں نبی کے زمانوں کے کمال بتانا چاہتا ہوں جی واہ زندہ باد حضور کی پیدائش کے کمال بتانا چاہتا ہوں لوگ میلاد مصطفیٰ کے جلسوں سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ کسی کی زندگی توجہ پھر نیا جملہ دے رہا ہوں کسی کی زندگی 10 سال کی عمر کے بعد بیان کرنے کے قابل کسی کی 15 کسی کی 20 کسی کی 30 سال کی عمر کے بعد زندگی بیان کرنے کے قابل ہوتی ہے مگر رب کی عزت کی قسم میرے پیغمبر کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے بھی بیان کرنے کے قابل ہے اور پیدائش کے وقت بھی بیان کرنے کے قابل ہے اور پیدا ہونے کے بعد سبحان اللہ زندہ باد ماشاء اللہ جی سبحان اللہ آگے سنے نبی کی زندگی کا کمال اللہ اکبر لوگ کہتے دائی کیوں نے حضور کو چھوڑ دیا اللہ لیکن یہ یتیم ہونے کی وجہ سے مگر حقیقت مفتی محمد جاہد صاحب قبلہ سے پوچھے علماء کرام سے پوچھے اللہ اکبر ان سے پوچھے حقیقت کیا ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے حضرت دائی حلیمہ جب میرے پیغمبر کو لینے کے لیے آئی قریب گئی تو میرے آقا اپنی امی کی گود میں لیٹے ہوئے تھے سبحان اللہ آنکھیں بند تھی میرے آقا کی آرام کر رہے تھے حضرت آمنہ جب میرے آقا کے اللہ اکبر دائی حلیمہ جب میرے آقا کی امی کے قریب حضرت آمنہ کے قریب ہوئی تو قریب ہونے کے بعد حضرت آمنہ کی گود میں جب میرے پیغمبر کو آنکھیں بند کر کے لیتے ہوئے دیکھا دائی حلیمہ جیسے چہرے کو دیکھتی ہے فدا ہو جاتی ہے عرض کرتی ہے مولا پروردگارا یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے کائنات کے پردے پر آج تک ہم نے اتنا پیارا بچہ ہی نہیں دیکھا سبحان اللہ قریب گئی اور جانے کے بعد میں میرے سرکار کے سینے پر دائی حلیمہ نے محبت سے ہاتھ رکھا توجہ قدر پور کے غیور مسلمانوں بڑا دل ماشاءاللہ خوش ہے میرا کہ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں اللہ اکبر دائی حلیمہ جب قریب گئی نا تو سینے پہ ہاتھ جب میرے سرکار کے رکھا میرے پیغمبر میں آ کے بولی دائی حلیمہ نے قسم رب کعبہ کی جب میرے حضور کی آنکھوں کو دیکھا نا والنجم والی آنکھوں کو دیکھا مازاد والی آنکھوں کو دیکھا فدا ہو گئی مولا چہرہ بھی خوبصورت ہے آنکھیں بھی سبحان اللہ جب آنکھوں کو دیکھا دائی حلیمہ نے دل کو مار دیا ہاتھ اٹھا کر دل کے دامن کے ہاتھ اٹھا دیے عرض کیا مولا دانی آمنہ یہ کہتی ہے اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا میں اپنے بیٹے محمد کو اسے دوں گی جو اس کا دودھی جس کا میرا بیٹا محمد دودھ پیے گا اے دائی حلیمہ پہلے دودھ پلا لو اگر دودھ پی لے تو میرے بیٹے کو لے جاؤ دائی حلیمہ کہتی ہے مولا یہ بڑا پیارا بچہ ہے مولا اس کے دل میں میری ممتا ڈال دے کہ یہ میرا دودھ پی لے اللہ اکبر میں نے کہا دائی حلیمہ لوگ کہتے ہیں میرے سرکار نے دائیوں کو چھوڑا یعنی دائیوں نے حضور کو چھوڑا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے دائیوں کو چھوڑا بے شک سبحان اللہ دائی حلیمہ پریشان مت ہو یہ سعادت تمہاری مقدر میں ہے دائی حلیمہ نے قریب گئی حضور کو اپنی گودی میں لیا سبحان اللہ بے ساختہ جلدی سے چونکہ بے چین تھی کہ یہ بچہ دودھ پی لے اپنی دانے پستانے کو میرے حضور کی منہ میں دیا میرے آقا نے اس کو پینا شروع کر دیا سبحان اللہ پیتے چلے جا رہے آقا پیتے چلے جا رہے پھر حضرت دائی حلیمہ نے دایا پستان پلا کر جب بویا دیا تو میرے حضور نے اس کو منہ میں نہیں دبایا کوشش کی حضرت دائی حلیمہ نے نہیں دبایا توجہ جملہ بہت پیارا اپنے دل پر نوٹ کرے نہیں دبایا منہ میں بلکہ آقا نے اپنی عظیم بچپن کی زندگی میں اپنی انگلی کو اٹھایا حضرت
दाई हलीमा के सगे बेटे अब्दुल्ला की तरफ और इशारा करते हुए मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरी रज़ाई माँ दाई हलीमा, बाएं पिस्तान पर मेरा हक है और बाएं पर मेरे भाई अब्दुल्ला का। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपने दूध बाएं पिस्तान से क्यों नहीं फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, अरे यही तो कमाल है मेरी जिंदगी में, तुम्हें सबक लेना चाहिए। मेरी सीरत को पढ़ो और इसको अपनी जिंदगी में उतारो। अल्लाहु अकबर। तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए कि जब तुम्हारा नबी माँ की गोद में इतना इंसाफ पसंद करता हो तो फिर तुम्हें भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपने भाइयों के हक मत दबाओ, जमीन मत दबाओ, प्रॉपर्टी मत दबाओ, जायदाद मत दबाओ, अटकल से मत बांटो, इंसाफ से बांटो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी जिंदगी से मैसेज दिया, जरा फिर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे चले, खत्म करें, आगे चलेंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग यहाँ, ये हुजूर माशाअल्लाह। अभी मैं परसों नजीबाबाद इलाके में गया, लोग कह रहे कि हजरत बड़ा अजीब माहौल है इधर का, बड़ा अजीब माहौल है उधर का, है भी, मगर अल्लाह के फजल से 1.5 घंटा तकरीर हुई, लोग ये कह रहे थे हजरत और हजरत और हजरत और ये सब माशाअल्लाह इन उलमा की दुआओं का समरा है। मैं मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जल्दी से अगली बात और करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वल अस्र, महबूब कसम है तुम्हारे ज़माने की, कसम है तुम्हारे कसम है तुम्हारे जमाने की। किसके जमाने की? नबी के जमाने की। नबी के जमाने। अपना मत समझ लियो, क्योंकि हमारा नमाज बहुत खराब चल रहा जी, नहीं चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। कितना खराब? हम कहते हैं हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। अच्छा हाथ उठा के बताएं हुजूर से कौन कौन मोहब्बत करते हैं? सब नीचे कर लिया। ऐसा कोई है ही नहीं जो हाथ नहीं उठाएगा जी। मगर मैं ये पूछूं कि जो जब जिससे कोई मोहब्बत करता है तो उसके चलने की अदाओं को अपनाता है, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके खाने की अदाओं को अपनाता है, पीने की अदाओं को अपनाता है, उठने बैठने सोने जागने की अदाओं को अपनाता है। हमने कितनी अपना अदाओं को अपनाया हुजूर की? आका ने फरमाया दाढ़ी मेरी सुन्नत है, दाढ़ी रखो, ये मद्द मुकाबिल वाजिब के है। हम कहते मोहब्बत है, हमने दाढ़ी को नहीं अपनाया। आका फरमाते अपना लिबास इस्लामी रखो, हमने लिबास को छोड़ दिया, हमने दूसरे लिबासों को, दूसरे लोगों के लिबासों को अपना लिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा ना माने, मैं बड़े प्यार से बात समझाने का अल्लाह पर फिक्र रखता हूँ। ऐ मेरे आका के दीवानों, आपने गैरों का लिबास अपनाया, आपका लिबास कितनों ने अपनाया? अंग्रेज ने कभी देखा है आपने कि उसने अमामा सर पे बांधा हुआ है, या वो कभी चेहरे पर दाढ़ी रखे हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा? आपने देखा है कभी वो जुब्बा शरीफ पहनता है? नहीं देखा। हनी हमने उसके पहनावे को अपना लिया। हम कहते हमें हुजूर से मोहब्बत है, मगर आका फरमाते लोगों गीबत करना जो है ना, गीबत किसी मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करना, ये अपनी माँ से जिना करने के मद्दे मुकाबिल है। मगर हमने जिना, अल्लाह पर खूब गीबतें करते, किसी से करो भाई गीबत मत करो, चुगली मत करो। वो कहता हजरत मैं बुराई नहीं करता, ये ऐब उसके अंदर है। किसी के अंदर अगर कोई ऐब है उसी को पीठ पीछे बयान करना, इसी को गीबत और चुगली कहा जाता है। ऐ मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम के दीवानों, हमारे नबी ने फरमाया कि शराब का किसी ने एक घूंट पिया, एक घूंट, और बगैर तौबा किए मर गया, तो कयामत के मैदान जब ये प्यास प्यास पुकारेगा तो इसे जहन्नमियों के जहन्नम में जो जल रहे होंगे उनके अगले मकाम से पिछले मकाम से जो खून और पीप निकलेगा, पियाने की जगह इसे वो पिलाया जाएगा। हमने गौर किया इस चीज का? हम तो शराब को नाम बदल बदल कर पीते। मौलाना साहब कहते हैं हजरत नहीं जनाब शराब मत पीजिए, कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते, हम तो जूस पी रहे, जूस, यानी इस जूस का नाम है बियर। कितनी बेवकूफ हो गए लोग, बताओ जी जी। अल्लाह मूत को जूस, हजरत जूस है ये तो।
اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ میرے آقا فرماتے لوگوں، آقا کے میں فرمان کے مفہوم بتا رہا ہوں، میرے نبی فرماتے کھڑے ہو کر توجہ کھڑے ہو کر کسی نے ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، یہ ایک گھونٹ پانی کا جس میں کھڑے ہو کر پیا، ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں اللہ اکبر جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ آج ہم ڈاکٹروں پر 500 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، یعنی 500 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے رپورٹوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حضور کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ میرے آقا کی سنتوں کو اپنائیں تو پیسے فضول اتنے بھی بند ہو جائیں جی انشاءاللہ 500 روپے ڈاکٹر کو دے آئیں گے، مگر اپنی مسجد کے امام کو نہیں دیں گے جو 24 گھنٹے دین کی خدمت کرتا ہے، دے دیں گے جی ہاں، کیونکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ناچ کے لیے بول۔ اللہ اپنی امان میں رکھ کے، بڑا دل دکھتا ہے جب کبھی راستوں سے گزرنا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ قوم مسلم کی بارات ہے اور یہ بینڈ باجا کر کے ناچتے ہوتے، دل پر بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں دنیا میں ڈھول کو ختم کرنے آیا ہوں، ہم نے ڈھولوں کو بڑھا دیا، ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے حضور سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، جس نے ماں باپ کی طرف آنکھیں نکال کر کے دیکھا، گھور کر دیکھا، اونچی آواز میں بات کی، قیامت کے میدان ایک انسان لایا جائے گا قیامت کے میدان میں جس کے عمل پہاڑوں جیسے ہوں گے، مگر اللہ فرمائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ عرض کرے گا مولا میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر مولا پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا؟ میرا رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا تو نے نمازیں تو پڑھی، روزہ تو رکھا، حج عمرے تو کیے، مگر یاد کر ماں باپ کو بھی تو بدتمیز بولا ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے، بدتمیزی بد اخلاقی سے تو نے بات کی ہے۔ اے پیارو، ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، ہم نے اتنا بھاری کر دیا، اتنا بھاری ہم نے نکاح کو کر دیا، 5 لاکھ کا نکاح، 10 لاکھ کا نکاح، 20 لاکھ کا نکاح، 50 لاکھ کا نکاح، اتنا بھاری کر دیا۔ اس بھاری ہونے کی وجہ سے نکاح آج ہماری بیٹیاں لمبا فرمائے غیروں کے ساتھ بھاگی جی، ہمیں شرم نہیں، ہم کہتے ہیں ہم حضور کے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے نکاح کو آسان کرو۔ میں نے سماج میں دوسرے خیر لوگوں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو محض میٹھے کے ڈبے پر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان کی زندگی سے عالم تصور میں پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تم محض میٹھے کے ڈبے پر کسی غریب کی بچی کو نکاح کر کے کیوں لے آتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم یہ پیسہ اپنے بچوں کو پڑھانے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے بچے اللہ اکبر، کوئی یعنی سپاہی بنتا ہے، کوئی دروغہ بنتا ہے، کوئی ایسا بنتا ہے، کوئی ایس پی بنتا ہے، کوئی ڈی ایس پی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر۔ بے شک ہم یہ پیسہ ادھر خرچ کرتے ہیں اور ہماری قوم شادیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جی اللہ معاف فرمائے، ایک باپ اگر شادی کر دے ایک بیٹی کی تو حضرت میں نے یہ دیکھا ہے 5 سال میں زمین بیچ کے قرضے چکائے۔ جی سوال نہیں ہوگا یار قیامت میں، تم سے برا تو نہیں ماننے میری بات؟ نہیں، قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ ہم عاشق رسول کہلانے والے ہم نے کسی کی زندگی پر یہ غور نہیں کیا، کسی غریب کی 5 بچیاں ہیں، اللہ اکبر کے 4 بچیاں، 3 بچیاں، اس کے پاس محض 200 روپے روز کی مزدوری کما کر کے وہ اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو بڑی مشقت و محنت سے 200 روپے 300 روپے کما کے لا کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اب وہ 300 روپے میں پیٹ بھرے یا ان بھکاریوں کا پیٹ بھرے جو رشتے میں 1 لاکھ روپے مانگتے ہیں، یا وہ ان بھکاریوں کا پیٹ بھرے جو 2 لاکھ روپے مانگتے ہیں، اویرا تویرا سویرا نہ جانے کون سے چلنے کے وہ مانگتے ہیں۔ جی کیا کرے؟ قیامت میں سوال نہیں ہوگا، ہر انسان سے سوال ہوگا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بہت سی وصیتیں چلنا کبھی زندگی نہ وفا کی، تو حضرت لقمان کی وصیتوں پر ہی خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹا اگر تو دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں اسے تیرے سامنے لائے گا
توجہ ہے آپ کو؟ کیا فرمایا حضرت لقمان نے؟ اگر تو بیٹا ایک گناہ کرے گا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، تو قیامت میں وہ تیرا ایک گناہ اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے لے کے آئے گا۔ نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر تم سے بنتی کرتا ہوں، حضور کی محبت کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہیں شفاعت مصطفیٰ پانی ہے، قیامت میں حضور کے دامن میں چھپنا ہے، تو اللہ کے لیے جو تم گناہ کرتے ہو تنہائی میں، موبائل میں غلط تصاویر دیکھ کر، فلم دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، اللہ اکبر، جو میرے مصطفیٰ کا تم دل دکھاتے ہو، وہ جانے کائنات اور رسول کائنات جو 63 سال کی ظاہری زندگی میں ایک بھی لمحہ تمہیں نہیں بھولا، آج تم اس مصطفیٰ کی شریعت کو بھول گئے، اس کی ممتا کو بھول گئے، محبت کو بھول گئے۔ آپ کہیں کہ مولانا ہم نہیں بھولے، میں کہوں گا اگر نہیں بھولتے تو ناچ میں ملوث نہیں ہوتے، ڈی جے میں ملوث نہیں ہوتے، فلموں میں ملوث نہیں ہوتے، بالوں کی کٹنگوں میں ملوث نہیں ہوتے، بےہودہ لباسوں میں ملوث نہیں ہوتے، اللہ اکبر، منی دنیا کی رنگینیوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ تمہیں فکر ہوتی تو اپنا کردار بے شک، سبحان اللہ، کہ دنیا ناراض ہو تو ہو، مگر نبی ناراض نہ ہو جائے، نبی ناراض نہ ہو جائے، بیٹھ کے آگے چلے۔ اللہ اکبر، آج اگر صحابہ ہوتے نا، صحابہ ہماری زندگی پر روتے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی فجر سونے میں گزرتی ہے، ظہر سفر میں گزرتی ہے، عصر تھکاوٹ میں گزرتی ہے، مغرب تھکن میں گزرتی ہے، عشاء نیند میں گزرتی ہے، یہ مسلمان اور وہ بھی صحابہ تھے۔ رب کی عزت کی قسم کہ 5 وقتوں کی نمازوں کی بات تو الگ، اگر سجدے میں رب کی بارگاہ میں گر جاتے تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی، کہتے اللہ اکبر، مولا کوئی ایسی رات کو بنا دے کہ ہم دل کھول کر کی عبادت کر سکیں۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، یہی صحابہ ہے۔ والعصر، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی جلدی سے نظر میری طرف کرے، آخری بات کر رہا ہوں، توجہ نہیں تو آگے بڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے تمہارے زمانے کی، صحابہ بیٹھے ہوئے اور صحابی رسول ایک دوسرے پہ مشورہ کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا جانے کائنات، رسول کائنات، وجہ تخلیق کائنات، میرے کریم آقا منبر پر تشریف فرما، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا، اے میرے آقا، اگر آپ نہیں آتے نا آقا، ہمیں کھانے کا طریقہ نہ ملتا آقا، اگر آپ نہیں آتے ہمیں پینے کا طریقہ نہ ملتا آقا، اگر آپ نہیں آتے ہمیں چلنے پھرنے کی سنتیں نہ ملتی، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں نہ ملتی، اور آپ کی تربیت کیسے کی جائے اس طریقے کا پتہ نہ چلتا، ماں باپ کی عزت کیسے کی جائے اس بات کا پتہ نہ چلتا۔ جلدی توجہ میری طرف کریں، صحابہ آقا کی بارگاہ میں نیرہ پیش کرتے ہیں آقا، اگر آپ نہیں آتے آقا، ہم جانوروں جیسے زندگی گزار رہے ہوتے آقا، آپ نے بڑا کرم فرمایا آقا، آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے آقا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، اے آقا آپ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، اے آپ کی مہربانی کہ آپ کو یہ عالم پسند آیا آقا، آپ نہیں آتے نہ جانے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ ایک صحابی رسول انہی صحابہ کے درمیان سے کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عاصم ہے، زور سے بولے کیا نام ہے؟ حضرت عاصم۔ حضرت عاصم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے کریم آقا، جب آپ نہیں آئے تھے نا آقا تو میری بیوی کے بدن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بچوں حضرت عاصم کہتے ہیں آقا آپ نہیں آتے آقا تو میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے فوراً بعد آقا میں نے اسے زندہ دبا دیا۔ اللہ اکبر، آقا جب آپ نہیں آئے تھے نا تو میری بیوی کے بدن سے دوسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے زندہ دبا دیا، تیسری ہوئی، میں نے زندہ دبا دیا، چوتھی مرتبہ میری بیوی کچھ امید سے تھی۔ توجہ رکھ لو، تھوڑی دیر بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ اللہ اکبر، حضرت عاصم روتے روتے کہتے آقا جب آپ نہیں آئے تھے تو میں نے 3 بچیوں کو ان ہاتھوں سے زندہ دبا دیا کریم آقا۔ اللہ اکبر، جب چوتھی مرتبہ میری بیوی کسی امید سے ہوئی آقا
مجھے سفر پر جانا پڑا، میں اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر تیری یعنی شکم سے اگر کوئی میری جو اولاد پر نہیں ہے بیٹا پیدا ہو تو اچھے سے پرورش کرنا، بیٹی ہو تو اسے زندہ دبا دینا۔ حضرت عاصم کہتے آقا میں اتنا کہہ کر کے اپنی بیوی سے چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد جب میں پلٹ کر کے اپنے گھر پر آیا آقا، میں نے دیکھا کہ میرے صحن میں ایک بچی کھیل رہی ہے، ایک لڑکی کھیل رہی ہے۔ ماں بہنوں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آپ بڑی محبت سے رات کی اس تاریکی میں بیٹھے بھی ہو تو آپ کی ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عاصم کہتے آقا میں نے جب اس بچی کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھا میری آنکھوں سے خون اتر آیا۔ اس زمانے چونکہ اس زمانے میں بیٹیوں کو بنی نحوست سمجھا جاتا، بے برکتی سمجھا جاتا، انہیں دنیا کی صرف نمائش رنگینیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آقا میں نے جب بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا میں نے کہا اپنی بیوی سے یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے یہ بتا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ میری بیوی نے کہا میرے حنی لہجے کو دیکھ کر، میرے انداز کو دیکھ کر حضرت عاصم کہتے آقا میری بیوی نے کہا کہ یہ بچی ہمارے پڑوسی کی۔ کیسا وہ زمانہ ہوگا میرے حضور سے پہلے کا کہ جہاں بچیوں کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ کیسا زمانہ۔ حضرت عاصم کی بیوی کہتی ہیں آقا میں نے کہنے، حضرت عاصم کہتے ہیں آقا میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی ہماری نہیں پڑوسی۔ اور حضرت عاصم کی بیوی نے اس بچی کو بچانے کے لیے اپنے پڑوسی کو دے دیا تھا، اس لیے کہ جب کسی کے کوئی اولاد ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، بہت سارے ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے لیے بھی ہم نے روتے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اسی ایسے باپ کو حضرت عاصم کی بیوی نے اس بچی کو دے دیا۔ المختصر یہ بچی کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی، حضرت عاصم اس بچی کے ساتھ کھیلا کرتے۔ جب کچھ مدت گزر گئی، کچھ دن گزر گئے، حضرت عاصم کا اس بچی سے کچھ لگاؤ ہو گیا، محبت بڑھ گئی، ممتا بڑھ گئی، پیار بڑھ گیا۔ حضرت عاصم کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر کو میری بیٹی سے پیار بڑھ گیا ہے، سوچا اب اچھا موقع ہے، اب سچ بتا دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم کی بیوی نے جب پیار دیکھا اس بیٹی سے تو کہنے لگی عاصم میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یہ بچی پڑوسی کی نہیں ہے، یہ بچی ہماری بچی ہے۔ جیسے ہی حضرت عاصم نے اتنا سنا اس بچی کو اٹھا کر کے گودال لے کر کے جنگل میں دبانے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عاصم کی بیوی قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے میرے سرتاج اس بچی کو چھوڑ دے، یہ تم سے کھانا نہیں مانگے گی، پینا نہیں مانگے گی، تم سے یہ کپڑا نہیں مانگے گی، کوئی اپنی خواہشات کو بیان نہیں کرے گی، اس بچی کو چھوڑ دو۔ حضرت عاصم روتے روتے کہتے آقا جب میں نے اپنی اس بیوی کو شریک حیات کو اس بچی کی ممتا میں اتنا روتا ہوا دیکھا میں نے اس بچی کو چھوڑ دیا، مگر جیسے ہی میں چھوڑ کر کے باہر نکلا آقا ماحول کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، زمانے والوں نے آقا مجھے بڑا ٹارچر کیا، آقا بڑا ٹارچر کیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا مجھ سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو عاصم کے گھر میں نحوست پل رہی ہے، بے برکتی پل رہی ہے۔ آقا مجھے زمانے والوں نے اتنے تانے دیے کہ میں پھر اس 4 سال کی بچی کو دبانے کے لیے میں نے عزم مصمم کر لیا کہ اب مجھے اس بچی کو دبانا ہی۔ میں نے بہانے سے اس بچی کو اپنے بستر پر لٹایا اور لٹانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا یہ تمہاری بچی ہے تو یہ میری بھی تو بچی ہے، یہ میری بھی تو بیٹی ہے۔ میں نے اپنے بستر پر اسے لٹایا اور لٹانے کے بعد میں رات کی تاریکی جب یعنی 2 حصے گزر گئے، رات کے 11 یا 12 یا 1 کا ٹائم ہوا، میں اس بچی کو چپکے سے اٹھا کر توجہ کی درد بھری بات سن لیں، اس بچی کو حضرت عاصم کہتے ہیں آقا میں نے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں جنگل کی طرف چلا۔ میں نے چونکہ 4 سال کی بچی ہو چکی تھی، گہرا گڈھا کھودنا پڑا، میں نے گڈھا کھودا، اس بچی کو گڈھے میں اتارا، مٹی ادھر سے ڈالتا تو یہ بچی ادھر سے ڈالتا تو ادھر سے ڈالتا تو ادھر ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ مٹی بچی ہوئی اگر مٹی سے ادھر آدھر ہوتی رہی تو گڈھا بھی پٹ جائے گا،
بچی اوپر آ جائے گی، یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا سا پتھر لیا اور اس 4 سال کی بے خطا بچی کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ وہ بچی ڈھیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اسے پیٹے میں دبا کر کے آقا جب اپنے گھر کی طرف بیٹھا تو پیچھے سے فضا میں آواز گونجی، او بابا ذرا مجھے یہ تو بتا میری خطا کیا ہے بابا، میری غلطی کیا ہے؟ میں نے تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، حاجت نہیں کی، تجھ سے کوئی تمنا نہیں کی، بابا میری خطا کیا ہے؟ خطا کیا ہے؟ خطا کیا ہے؟ رب کی عزت کی قسم، جو آقا جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہ کرے، حضرت آصف کی زبان سے جب ایسے دل بھرے جملے سنے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کے دل پر کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ آقا بے ساختہ آنسو نکلنے میرے آقا روتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے، بچی کی آواز فضا میں، بابا مجھے یہ تو بتا میری خطا کیا ہے، میری لغزش کیا ہے کہ تو نے مجھے 4 سال کی بے خطا بچی کو زندہ دبا دیا۔ میں نے عالم تصور میں اس بچی سے کہا، اے بچی خطا تو نہیں مگر اگر ہے تو بس اتنی کہ تو آقا کی آمد سے پہلے پیدا ہو گئی، اگر بعد میں ہوئی ہوتی، میرے آقا کی ولادت کے بعد میں ہوئی ہوتی تو تجھے زندہ دبایا نہیں جاتا بلکہ تیرے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی، تیرے پیدا ہونے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنا ظلم ہوا، اتنا تشدد ہوا، میرے پیغمبر، توجہ چاہتا ہوں توجہ، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں تم نے جتنا ظلم کرنا تھا بچیوں کے ساتھ کر لیا، اب توجہ سے سن لو، جس نے 4 بچیوں کو، جس کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اچھے سے پرورش کر کے وقت پر شادی کو کر دیا، جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلی ہوا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے زور سے سبحان اللہ۔ 3 والے کھڑے ہوئے، آقا میری 3 ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 کی بھی اچھے سے پرورش جو کر دے وہ بھی اتنے قریب ہو گئے جیسے ہاتھ کی 2 انگلی۔ یعنی عالم تصور میں 2 والے 1 والے، میں نے عالم تصور میں یہ بھی دیکھا چونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کسی کی بیٹی نہ ہو مگر وہ تمنا پر تمنا کرتا رہے تو اس کا بھی یہی اجر، اس کا بھی یہی ثواب۔ اچھا یہاں بات روک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں آپ کو بولنا نہیں ہے بس غور کرنا ہے، تمہیں پہلے زندہ دبایا جاتا تھا، تمہیں پہلے شوہر کے انتقال کے بعد کال کوٹریوں میں بند کیا جاتا تھا، ہندوستان میں تمہیں شوہروں کی چتا پر جلایا جاتا تھا، تمہیں سمان دیا اس مصطفیٰ نے کہ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہوں اسے جنت کا مزدہ سنایا۔ اچھی اگر تمہیں شوہر مل جائے یعنی تم اس میں جنت کی ضمانت دی، حضور نے دنیا کی جنت کہا، اور جب تمہاری شکم سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو پھر ساری جنت کو سمیٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر اس مصطفیٰ نے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں بہنوں تم سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرنا چاہتا ہوں، جس مصطفیٰ نے تمہیں عزت دی اسے خوش کرو گی یا دنیا کی ہیروئنوں کو خوش کرو گی؟ اب تمہارا جواب ہوگا کہ ہم تو اسی نبی کو خوش کریں گے، تو اس نبی کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر عورت بے پردہ جب گزرتی ہے راستوں سے، جب تک بال جتنے بال دکھتے ہیں اتنی دیر اعمال نامے میں گناہ لکھے جاتے رہتے ہیں۔ ماں کے سامنے بھی آستین کوہنی کے اوپر کرنے کی اجازت نہیں بغیر ضرورت کے، تو پھر غیر محرم کے سامنے کولیاں کھولنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ جو معیار زندگی سرکار نے تمہیں دیا ہے اس انداز سے زندگی گزارو، اس لیے کہ تمہیں دنیا نے عزت نہیں، دنیا داروں نے عزت نہیں، بلکہ دنیا داروں نے تو تمہاری عزت کو پیروں تلے رودا ہے۔ تمہیں عزت کسی نے دی ہے تو
آمنہ کے لال ندی ہے، اللہ اکبر، تو تمہیں اسی مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اسی نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ بس انشاءاللہ میں 5 منٹ آپ کے اور لے لوں، سبحان اللہ، 1 یعنی اس وقت میں 3 منٹ ہو رہے ہیں، 1:12 پر ایک نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی، سبحان اللہ، ایک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اور 12 منٹ کی نسبت بارگاہ شریف کی ہو جائے گی، میری تقریر ختم۔ ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ اور لہک کے بولے یا رسول اللہ، اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں، اب چند سوال اور ان کے جواب اس محفل سے ملیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں، توجہ آپ کی، کہ صاحب یہ فلیکسیاں بنوانا، یہ بینر بنوانا، یہ جھنڈوں پر نام لکھوانا کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں جھنڈوں سے اعتراض ہے یہ نہیں، حضور کی آمد پر فلیکسی بنوانے سے اعتراض لوگوں کو ہے یہ نہیں، بہت ساروں کو، ہمیں نہیں، بہت ساروں کو ہے یہ نہیں، بے وجہ تکلیف ہوتی ہے، پیسہ ہمارا اٹھتا ہے اور تکلیف نہ ہوتی ہے۔ حیرت کی بات، تعجب کی بات، ہمارے کے بات چل رہی ہے، یہ نام لکھوانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ایک کتاب ہے جو آج سے کئی سو صدیاں پہلے لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ شریف۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولے۔ اس کے رائٹر مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، بہت جلدی سے سبحان اللہ، کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جسم میں روح کو ڈالا گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا کہ نبی کا نام لکھ رہا ہے، سبحان اللہ، جنت کے محلات پر دیکھا نبیوں کے نام لکھ رہے ہیں، میرے نبی کا نام لکھ رہا ہے، لفظ محمد لکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہا ہے۔ جنت کے میں نے اپنی درخت کے پتوں پتے بنی توبری درخت دوبا کے پتے پتے پر دیکھا کہ حضور کا نام لکھ رہا ہے، آسمان کے ہر دروازے پر محمد کا نام لکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا میرے پروردگار، تو نے اپنے محبوب کا نام اتنی جگہ لکھا، ہم چند فلیکسیوں پہ لکھتے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے تمہاری ذکر کو، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب جھنڈوں کا ثبوت کہاں ہے؟ کس کا؟ جھنڈوں کا۔ 1:06 ہو گئے، یعنی مجھے چونکہ 12 منٹ پر 1:12 جو کہ نسبت ہو جائے گی، 1 سے نسبت اللہ کی طرف اور 12ویں شریف کی نسبت سے 12 منٹ کی سبحان اللہ نسبت ہو جائے گی۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں جھنڈوں کا ثبوت کا، جلوس کا ثبوت کا، تو ایک کتاب ہے مدارج النبوہ شریف، سبحان اللہ، اس کے رائٹر ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ آپ لکھتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اچھا جلدی بتائیے حضور کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ ربیع الاول شریف کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ زور سے یاد کر کے جائیں، کون سے مہینے میں؟ کون سی تاریخ میں؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے تمہیں، اس جو بات تم بتا رہے ہو اس کا صدقہ اللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے اور حشر میں بھی دے۔ کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 12 تاریخ میں۔ کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کون سے دن پیدا ہوئے؟ ٹائم آپ نے سن لیا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ کون سے وقت پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ کون سے وقت؟ اب جلدی سے یہ اور بتا دو کہ حضور کی کیا مثال ہے؟ کیواں سال ہے پیدائش کا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، وہ تو ہجری سال ہے پیارے میرے بھائی، یعنی 571 20 اپریل 571 عیسوی کو حضور پیدا ہوا۔ 20 اپریل 500 اور سن 2022 چل رہی ہے، ہم 2022 میں سے جب 571 کو مائنس کریں گے تو سال بچیں گے 1451۔ کتنے؟ لگا لینا، میری گھڑی پہ ہو سکتا ہے غلط ہو گئی ہو، ویسے میں نے لگا رکھا ہے۔ 571 عیسوی میں حضور پیدا ہوئے،
2022 में तो 571 निकाले तो 1451 बचते हैं, यानी हुजूर की पैदाइश का 1451 साल है। इस जोर से बोला सुभान अल्लाह। अच्छा आप कहेंगे कि वो अभी जो बात चल रही थी 1444, वो हिजरी साल है। हिजरी साल कब शुरू हुआ? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई, क्योंकि हुजूर ने जब मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई मदीना तैयबा के लिए, तो हुजूर ने 53 साल की उम्र में हिजरत फरमाई। सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र में? जोर से बोले। 53 साल की उम्र शरीफ में सरकार ने मदीना तैयबा के लिए हिजरत फरमाई। सुभान अल्लाह। तब से हिजरी साल शुरू हुआ। यानी अब मैं आपसे सवाल करूं, हुजूर को मक्का शरीफ से मदीने तैयबा हिजरत फरमाए कितने साल हो गए? अब जवाब है 1444। अब आप 1444 में 53 और ऐड कर देना और फिर हिसाब लगा लेना। अब कहीं इतने कैसे बढ़ गए? तो फिर जवाब ये है कि अल्लाह अकबर, जब एक साल में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है तो फिर 1451 साल में कितने दिनों का फर्क पड़ा होगा? मसला बिल्कुल साफ हो गया। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पैरे के मेरे और आपके आका जब दुनिया में पैदा होने के करीब अल खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, आका जाने कायनात रसूल कायनात जब दुनिया में पैदा होने वाले, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा हबीब आज दुनिया पर जाने वाला है, पैदा होने वाला है। मक्की की धरती पर जिब्रील जल्दी से जा, मेरे महबूब की आमद होने वाली। और जिब्रील अकेले मत जाना बल्कि 70,000 फरिश्तों को साथ लेके जाना। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन चले, रब की मशीयत ने पुकारा, जिब्रील खाली हाथ मत जा बल्कि झंडे भी लेता चला जा। एक झंडे को मशरिक में दूसरे को मगरिब में गाड़ देना। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मौला आदम से लेकर ईसा तक किसी की आमद पर झंडे नहीं गड़े, अल्लाह अकबर हुजूर की आमद पर झंडे क्यों? रब की मशीयत ने जवाब दिया, इसलिए मैं अपने महबूब की आमद पर झंडे गड़वा रहा हूँ कि आदम से लेकर ईसा तक और जितने भी अंबिया आए एक खित्ते एक कबीले के लिए नहीं बनकर आए, मगर ये मेरा महबूब है, महबूब एक खित्ते कबीले के लिए नहीं बल्कि वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तमाम आलमों के लिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रब ने फरमाया जिब्रील एक झंडे को खाने काबा की छत पर गाड़ देना। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मौला खाने काबा की छत पर क्यों गड़वाया? रब की मशीयत ने जवाब दिया कि ये खाने काबा सारी मस्जिदों की इमाम बनेगी। फौलाद सहन क्या मिला? रब की मशीयत से जवाब मिला, ये तुम्हारे लिए सहन है कि जब जब मेरे महबूब की आमद का महीना आए अपनी अपनी मस्जिदों पे झंडे लगवा लो। हमने अर्ज किया, मौला किस लिए? मेरे रब की मशीयत से आलम तसव्वुर में जवाब मिला कि लोग देखकर समझ जाए कि ये मस्जिद वफादारों की है। एक झंडा हजरत अब्दुल्ला के मकान पर गड़ा, बोला ये क्यों गड़वाया? रब की मशीयत से जवाब मिला, जब जब मेरे महबूब की आमद का महीना आए अपने अपने घरों पर झंडे गड़वा लो, अपने अपने घरों पर लगवा लो ताकि लोग समझ जाएं कि ये वफादार है, गद्दार नहीं है। यानी 1:10 हो रहे, 1.5 मिनट और बाकी रहेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सारी दलील अब कुरान पर मुकम्मल करते हैं कि हुजूर का मिलाद करें या ना करें। जल्दी से 1.5 मिनट सुभान अल्लाह। यानी हुजूर का मिलाद करें या ना करें, जल्दी से सुने। सूरह आली इमरान आयत नंबर 81। जोर से बोले आयत नंबर 81। इशारा दे रहा हूं जल्दी से चूंकि वक्त नहीं है। 16वां रुकू है, आखिरी रुकू है। अल्लाह फरमाता है अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, ऐ हबीब याद करो, ऐ हबीब याद करो कि हमने तमाम अंबिया को इकट्ठा करके उनसे कहा मेरे महबूब से मोहब्बत करना, प्यार करना, मेरे महबूब की मदद करना। अल्लाह अकबर। मौला क्या तेरी मदद काफी नहीं? तूने फरमाया अंबिया की, रब की मशीयत ने जवाब दिया मेरे अंबिया की मदद भी मेरी मदद है। अल्लाह अकबर। रब की मशीयत ने फरमाया मेरे हबीब से मोहब्बत करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सूरह आली इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब से मोहब्बत करना।